अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने अपोजिशन के गिरफ्तार अराकीन के हवाले से अहम फैसला किया है कि गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन आर्डर्स जो जारी हो रहे हैं, इस प्रोडक्शन आर्डर्स के कवानीन में तरमीम करने का फैसला किया गया है। वजारत कानून ने ये ऐलान किया है कि तरमीम की जाएगी और आइंदा जो गिरफ्तार अराकीन है, ख़ास तौर पर जो करप्शन के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार होते हैं, वो कौमी असम्बली या सेनेट में नहीं आ सकेंगे। यानी उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो जारी होते थे, अब उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं होंगे इस तरमीम के बाद। अभी तरमीम हुई नहीं है, लेकिन वजारत कानून ने यह फैसला किया है कि तरमीम की जाएगी, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि अपोजिशन के जो इस वक्त गिरफ्तार अराकीन हैं, आसिफ अली जरदारी या राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्शीद शाह, ये कौमी असम्बली में आए। क्योंकि जब आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए थे तो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए उनको 6 कायमा कमेटीज़ का मेंबर बना दिया गया था। ये मैं पहले भी जब ये हुआ था उन दिनों में तो अपने वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इसका। लेकिन 6 कमेटियों का इसलिए बनाया गया था क्योंकि कौमी असम्बली के जो कवायद व ज़वाबित हैं, उसका रूल नंबर 108 है, जिसके तहत स्पीकर कौमी असम्बली को अख्तियार होता है कि वो किसी गिरफ्तार रुकन के प्रोडक्शन आर्डर जारी करके उसको कौमी असम्बली के इजलास में बुलाएं, तलब करें। और इसी तरह फिर कायमा कमेटीज़ के जो चेयरमैन होते हैं, उनको भी ये अख्तियार होता है कि वो जब कायमा कमेटी का इजलास हो, स्टैंडिंग कमेटी का, तो उस इजलास में कमेटी के मेंबर को प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करके मदऊ करें, बुलाएं, तलब करें। तो ये इख्तियार स्पीकर का भी होता है, कायमा कमेटीज़ के चेयरमैनों का भी होता है। और इसीलिए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के चेयरमैन थे, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने के वाले मेंबरान जो चेयरमैन बने हुए थे कायमा कमेटीज़ के, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को और राना सनाउल्लाह को, इस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक को, इनको 6 कमेटियों का मेंबर बना दिया था, ताकि जब कौमी असम्बली का इजलास न चल रहा हो, फ़र्ज़ करें 8-10 दिन कौमी असम्बली का इजलास चला है, तो 8-10 दिन उनके प्रोडक्शन आर्डर्स गिरफ्तार अराकीन के स्पीकर कौमी असम्बली जारी करेंगे। और फिर बाकी जो दिन होंगे उनमें इन कमेटियों के इजलास एक दिन 2-2 दिन इजलास बुलाते रहेंगे, ताकि जेल में या नेब की कस्टडी में रहने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ये अरकान जो हैं गिरफ्तार अराकीन, ये पार्लियामेंट में टाइम गुजार सकें और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकें। ये प्लानिंग की थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। लेकिन उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कायमा कमेटीज़ के इजलासों पर पाबंदी आयद कर दी थी कि कायमा कमेटीज़ के इजलास तब होंगे जब कौमी असम्बली का सेशन हो रहा होगा, और अगर कौमी असम्बली का सेशन न चल रहा हो तो कोई कायमा कमेटी का चेयरमैन जो है इजलास तलब नहीं कर सकता, इजलास नहीं कर सकता। जिसकी वजह से जो गिरफ्तार अराकीन हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होना रुक गए थे और उनको पार्लियामेंट, उनकी आमद जो है वो रोक दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बज़ाहिर तो किफ़ायत शुआरी का नाम दिया था कि अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं और ये कायमा कमेटीज़ के इजलास होंगे तो अखराजात ज़्यादा आएंगे, कौमी ख़जाने पर बोझ होगा। हालांकि जो मेंबरान हैं उनके लिए भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं स्पीकर और हुकूमत की तरफ से कि कोई भी सरकारी खर्च पर रिफ्रेशमेंट भी नहीं करेगा। कायमा कमेटीज़ में भी यानी सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि मेंबरान अपने खर्च पर रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। तो अखराजात किस चीज़ के आ रहे थे, कितने लाखों करोड़ों अखराजात आ रहे थे, तो वो हुकूमत जानती है। लेकिन बहरहाल किफ़ायत शुआरी का नाम देकर कायमा कमेटीज़ के इजलासों पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से फिर जो मेंबरान के जो प्रोडक्शन आर्डर्स हैं वो जारी होना रुक गए थे और उनकी पार्लियामेंट आमद को भी रोक दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, आपको याद होगा व्यूअर्स, के कौमी असम्बली के इजलास में एक दिन अपोजिशन वॉकआउट करके चली गई थी, तो मौका देखकर ही वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर से उठकर ऐवान में आ गए और देखा कि अपोजिशन नहीं है, शोर शराबा नहीं होगा, तो मैं तकरीर कर लूँ। तकरीर करने आए और उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली स्पीकर को ही समझे पैगाम दिया कि प्रोडक्शन आर्डर्स इनके जारी न करें। ये हिदायत इनडायरेक्टली हिदायत ही थी,
لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اسپیکر کو نہیں کہا، انڈائریکٹلی اس طرح کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ قومی خزانہ لوٹنے والے کرپٹ اور چور لوگ جو ہے یہ آ کر یہاں پر آ کر ایوانوں میں آ کر اسمبلی میں آ کر بھاشن دیتے ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں طویل طویل، اور یہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، اس کے بعد کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا، حکومتی لیول پر ڈسکس ہوا۔ اب وزارت قانون نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پر ترمیم کی جائے گی۔ جو قومی اسمبلی کا رول 108 ہے اور سینٹ کا رول جو ہے 84، یہ چیئرمین سینٹ کو اختیار دیتا ہے، اور جو قائمہ کمیٹیز ہیں سینٹ کی اس کے چیئرمنوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ گرفتار کسی بھی سینیٹر کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں اور ان کو بلائیں، طلب کریں قومی اسمبلی کے سینٹ کے اجلاس میں بھی اور قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی۔ اسی طرح 108 رول جو قومی اسمبلی کا ہے وہ اسپیکر کو اور ڈپٹی اور چیئرمنوں کو، قائمہ کمیٹیز کے چیئرمنوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی گرفتار رکن کو پارلیمنٹ میں بلا سکیں، اجلاسوں میں بلا سکیں، قومی اسمبلی کا اجلاس اور قائمہ کمیٹیز کا۔ تو ان دونوں رولز میں وزارت قانون نے کہا ہے کہ ہم ترمیم کریں گے۔ یہ سادہ اکثریت سے ترمیم ہوتی ہے، قومی اسمبلی میں بھی سادہ اکثریت ہوگی اور سینٹ میں بھی سادہ اکثریت سے ہوگی یہ، لیکن وزارت قانون کا ویسے ایکچولی اصولی طور پر بنتا نہیں ہے۔ وزارت پارلیمانی امور کا بنتا ہے، اگر وہ اعلان کرے تو وہ زیادہ مناسب سمجھا جاتا۔ وزارت قانون کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پارلیمانی یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں لیجسلیشن کے یا قواعد و ضوابط میں ترمیم کے، جو بھی پارلیمانی معاملات ہوتے ہیں وہ پارلیمانی امور کی وزارت، یعنی جو قومی اسمبلی میں علی محمد خان ہے پارلیمانی امور کے وزیر، اور سینٹ میں اعظم سواتی ہیں، ان کی طرف سے اگر یہ اعلان آتا تو وہ زیادہ مناسب سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو جس کو دل کرے گا وہ ظاہر کر رہا ہے، ڈومین میری ہو نہ ہو لیکن میں نے کام کرنا ہے، یہ روایت چل رہی ہے اور یہ اصول چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے پی ٹی آئی کی، قومی اسمبلی میں تو چلیں اپوزیشن اگر غیر موجود ہو احتجاج کر کے واک آؤٹ کر کے چلی جائے، یا اپوزیشن موجود بھی ہو تو حکومت چاہے تو قومی اسمبلی میں رولز میں ترمیم کر سکتی ہے۔ حکومت کے لیے یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا قومی اسمبلی کا، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے۔ سادہ اکثریت سے ویسے بھی یعنی ایوان میں موجود جو ارکان ہوں گے، جس وقت بھی یہ ترمیم پیش کی جائے گی اس وقت جتنے بھی ارکان موجود ہوں گے، یہ فرض کریں 100 ارکان موجود ہیں ایوان میں، تو 100 میں سے 51 ارکان حمایت کریں تو یہ ترمیم پاس ہو جائے گی، یعنی سادہ اکثریت اس کو کہیں گے۔ اور اسی طرح سینٹ میں حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے اور حکومت کے لیے دشواری ہو سکتی ہے۔ سینٹ میں حکومت اسی صورت میں ایک صورت میں یہ ترمیم منظور کرا سکتی ہے، جب اپوزیشن واک آؤٹ کر کے چلی جائے، بائیکاٹ کر کے چلی جائے، ایوان میں موجود نہ ہو، یا اپوزیشن اتفاق سے کبھی اپوزیشن کے ارکان کی تعداد کم ہو، جو زیادہ تر ہوتا ایسا نہیں ہے، اپوزیشن کے زیادہ ہی ارکان ہوتے ہیں، واضح اکثریت ہوتی ہے۔ اس بہرحال ایک دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں اتفاقی، اگر حکومت چاہے تو اتفاقی اپوزیشن کی یعنی غلطی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے سینٹ سے یہ ترمیم منظور کرا سکتی ہے، لیکن حکومت کو اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تجزیہ نگار ہیں یا جو پولیٹیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی آج نیب کے قوانین کو بھگت رہی ہیں، گزشتہ 5 سال نون لیگ کے رہے، اس سے پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کے رہے، اور نیب کے قوانین میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورتیں تو ہوتی رہیں، قائمہ کمیٹیز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا، کمیٹیاں بنتی رہیں، لیکن نیب کے قوانین میں کبھی اتفاق رائے کیا جاتا تھا کہ ترمیم کی جائے گی، کبھی نہیں، کبھی معاملات بگڑ جاتے۔ تو نیب کے قوانین میں ترمیم جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نہیں کی اور ایک دوسرے کے خلاف نیب کے قانون کو استعمال کیا،
اور آج نتیجہ یہ ہے کہ آج خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہی قوانین کو جن میں ترمیم انہوں نے نہیں کی انہی قوانین کو بھگت رہی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ نیب کے قوانین کے زد میں ہیں اور گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، جیلوں میں بھگت رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی ہوگا اگر نون لیگ پروڈکشن آرڈرز کے اگر پی ٹی آئی جو ہے پروڈکشن آرڈرز کے قانون میں ترمیم کرتی ہے تو فی الحال تو بظاہر اپوزیشن کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کا کوئی بندہ گرفتار نہیں ہے، جتنے بھی گرفتار ہیں 6-7 ارکان وہ اپوزیشن کے ہی ہے، تو فی الحال بظاہر اپوزیشن کا نقصان کر رہی ہے پی ٹی آئی کرے گی، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی تاحیات ساری زندگی بلا پی ٹی آئی کی تو حکومت چلنی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے بعد کوئی اور حکومت بھی آئے گی، کوئی اور پارٹی بھی حکومت میں آئے گی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی نہ کوئی آئے گا، تو یقیناً پھر یہی قوانین جو آج ترمیم کی جائے گی، اگر یہ قوانین ترمیم کر کے بدل دیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو یہی قوانین پی ٹی آئی کے گلے میں پڑ سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئے گی، اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی اقتدار میں جب بھی آئیں، حکومت میں آئیں، تو پھر یہی سلسلہ جو پی ٹی آئی نے روا رکھا ہے کہ گرفتاریوں کا اور انتقامی کارروائیوں کا، تو یہی سلسلہ پھر پی ٹی آئی پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اور یہ قوانین ایک رول 108 اور رول 84 سینٹ کا پروڈکشن آرڈرز کا وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جو اگر کوئی گرفتار ہوگا اپوزیشن کے دور میں پی ٹی آئی کا رکن، تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو سکیں گے اور ان کے خلاف ہی یہ قوانین استعمال ہو سکتے ہیں۔